رات کو اپنا چہرہ دھو کر سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سختی سے کیوں فرمایا؟ رات کو چہرہ لازمی دھو کر سویا کرو۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں سو رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے یہ کیوں فرمایا کہ رات کو چہرہ لازمی دھو کر سونا چاہیے؟ اس بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص راستے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کے چہرے پہ چکنائی اور میل لگی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب آئے اور فرمانے لگے، اے بندے خدا، یاد رکھنا سونے سے پہلے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو صحیح طرح سے دھو لینا، کیونکہ جو انسان رات کو چہرہ دھو کے نہیں سوتا تو شیطانی جن اس انسان کے چہرے کو چاٹتے رہتے ہیں اور یوں اس انسان کے ڈراؤنے خواب اور اس کے دماغ میں وہم اور محض خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا رات کو چہرہ دھو کے سونا مومن کی نشانی ہے، کیونکہ اس سے برکت کے فرشتے انسان کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، اس انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور یوں انسان ذہنی دباؤ اور شیطانی امراض سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو چکنائی وغیرہ سے آلودہ ہاتھ سو جائے اور دھوئے نہیں اور اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، مثلاً کوئی جانور انگلی وغیرہ کاٹ لے، تو خود ہی کو ملامت کرے کہ اس کی حرکت سے ایسا ہوا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر جاؤ تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بستر پر تشریف لاتے تو مسواک فرماتے اور کنگھی کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طہارت وضو کی حالت میں رات گزارے پھر اسی رات انتقال کر جائے تو وہ شہید ہوگا، یعنی ثواب شہادت پائے گا۔ ناظرین، سونے سے قبل وضو کرنا مسنون ہے۔ باوضو سونے پر فرشتے کی دعا۔ حضرت عمر بن عینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے ساتھ بستر میں ایک فرشتہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ شخص کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما کہ رات اس نے باوضو گزاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاکی کی حالت میں رات بسر کی اس نے بستر میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، اس بندے کی مغفرت فرما۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت وضو کے ساتھ سونے والا روزہ دار شب گزار کی طرح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مرایا العجلی کی طریق سے ذکر کیا ہے کہ جو شخص پاکی کی حالت میں بستر پر آتا ہے اور ذکر کرتا ہوا سو جاتا ہے تو اس کا بستر مسجد بن جاتا ہے اور وہ نماز اور ذکر کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، بلا وضو مت سو، روحوں کا اٹھنا اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں اسے قبض کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ روحیں نیند کی حالت میں عالم بالا کی طرف جاتی ہیں جو باوضو ہوتی ہیں، عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باوضو سونے سے انسانوں سے شیاطین کھیلتے نہیں، یعنی ان کو پریشان نہیں کرتے اور اس سے سچے خواب ہوتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے رات کو نیند ٹھیک سے نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور صبح جب اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، کیونکہ رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین، پانی جسم کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم سے پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے۔ ہمیں رات کے وقت پانی کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اکثر لوگ رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ اس
اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ رات کو اٹھ کر پانی پینے سے اب میڈیکل بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رات کے وقت پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ انسان گرم بستر سے ایک دم واش روم جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی اٹھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں کے ساتھ ہے۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد کی صبح اٹھنے پر چہرے اور پاؤں ہاتھ سوجن کا شکار ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل پانی پینا ایسے افراد کے لیے یہ مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے قبل پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کا سبب بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے اور میڈیکل سائنس ہی کہتے ہیں کہ 6 سے 8 گھنٹے نیند ہماری زندگی میں واقعی ایک تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔